لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک دفعہ پھر ایک ذرا منفرد پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ہے پوڈ کاسٹ ود استاذہ نگہت ہاشمی۔ الحمدللہ پہلے بھی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ چلتا رہا رمضان میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس سے بہت سا فائدہ اٹھانے کی توفیق دی۔ انشاءاللہ آج سے ایک نئے سلسلے کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور بہت ہی بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ وہ مہینہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو یادوں کے دن ہے، یہ تو تذکرے کے دن ہے، اور ایک ایسا مناسک ہم اس میں ادا کرتے ہیں جو ہمارے اسلام کا بنیادی رکن بھی ہے اور ہر مسلمان کی خواہش بھی ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے، جب وہ اپنی عملی زندگی میں آتا ہے، تو بس دل تڑپتا ہے کہ ایک بار ایسا زندگی میں ضرور آئے کہ اللہ کے حضور پیش ہو سکیں، اللہ کے گھر جا سکیں، حج کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اور یہ فریضہ جو کہ یقیناً ان لوگوں پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، لیکن کوئی صاحب استطاعت ہے یا نہیں، وہ اپنے رب سے تو محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ انشاءاللہ، اور آج کے دن پر ہم خصوصی طور پہ بات کریں گے حج کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور نام سے بھی بڑے واضح ہے کہ اٹس اے اسپیشل پوڈ کاسٹ ود استاذہ نگہت ہاشمی۔ الحمدللہ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ، جزاک اللہ خیر استاذہ۔ رمضان میں آپ نے وقت دیا، ہم نے اس سے کثیر نفع اٹھایا، اور لوگوں کی زندگیوں میں بہت سی آسانیاں ہوئیں، جس پہ مسلسل بہت زیادہ شکریہ کے میسیجز بھی آتے رہے، اور آپ کے لیے دعاؤں کے میسیجز بھی آتے رہے۔ الحمدللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جس طرح سے آپ نے کھولا، جس طرح سے ان پہ بات کی، لوگوں کو لگا، کیونکہ یہ ایک ایسا پیٹرن ہے بات کرنے کا جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ون ٹو ون کنیکٹڈ ہیں، اور سوالات پوچھنے سے جواب دینا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور سوال سے جواب سمجھ بھی زیادہ بہتر آ جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک مستقل سیریز کے لیے اپنا وقت نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت دے، آپ کی صحت میں آمین۔ برکت دے، آپ کی عمر میں برکت دے۔ آپ جیسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ استاذہ، حج، جیسے ہی حج کی بات آتی ہے نا، دل کے اندر کچھ کھلبلی سی ہو جاتی ہے۔ جتنی مرضی دفعہ انسان وہاں چلا جائے، پھر بھی یہ ایک ایسا بلاوا ہے کہ جس پہ انسان تڑپتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے گھر آنے کی توفیق دے دے، اور بات کرنا مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے، اور میں خوش نصیب بھی اپنی سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، لیکن 2 دفعہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی۔ الحمدللہ۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج جب ہم ان صحراؤں کو یاد کریں، ان مناسک کو یاد کریں، وہ مزدلفہ کی راتوں کو یاد کریں گے، وہ عرفات کے میدان کو یاد کریں گے، وہ دعائیں جو کبھی نہیں مانگنے کی توفیق ملتی، اللہ تعالیٰ وہاں وہ توفیق دے دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں وہ خوش نصیب، اور وہ لوگ جو زندگی میں کبھی بھی گئے ان کی یادیں آج تازہ ہو سکیں گی، اور وہ جو آنے والے برسوں میں انشاءاللہ حج پر جانے کی توفیق اور سعادت حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس میں بہت ساری گائیڈ لائن ہو۔ کیونکہ جب بھی میں نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے، اور میں نے اس بات کو پایا ہے کہ ہم شاید مناسک تو سیکھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس روح کو مس کر دیتے ہیں، اور وہاں پر اتنی بڑی ٹریننگ کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو اگر حاجی نہیں سیکھ کے جاتا، اگر اس کی روح اور اس کی بنیاد پر غور نہیں کرتا، تو وہ پھر سفر جو ہے وہ ایک ٹکریں اور تھکاوٹ کا سفر ہی ہو جاتا ہے۔ حج کب شروع ہوا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کیسا عمل ہے؟ فائزہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت سی باتیں اور بہت سے معاملات اور بہت سی یادیں انسان کو کتنا نفع دیتی ہیں یادیں، اور کیسے یعنی انسان ان کی وجہ سے اسی ماحول میں پہنچ جاتا ہے، کیفیت لینے کے قابل ہوتا ہے۔ مجھے حج کے حوالے سے ضرور یاد کرنا ہے عراق کو، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جہاں سے اس سفر کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ستارہ پرست قوم میں پیدا ہوئے، جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے انتظامات کیے گئے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، گل و گلزار بن گئی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور مصر پہنچے، اور جب مصر کے بادشاہ نے سیدہ سارہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اور جب مصر کے بادشاہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے
یہ پتہ چلا کہ یہ خاص عورت ہے اور یہی دعا کرے گی تو میں اس تکلیف سے نجات پاؤں گا جس میں مبتلا ہو گیا. اور جب اس نے سیدہ سارہ کو رخصت کیا اور ساتھ میں ایک شہزادی کو اور بہت سارے مال کو گفٹ کے طور پر دیا، پھر وہ لڑکی جو سیدہ سارہ کے ساتھ مصر میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ رہی، جب اس کے اچھے کردار کو دیکھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ آپ اس لڑکی کو ہبہ کر دو. پھر جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر جب سیدہ سارہ کے دل میں تھوڑا فیلنگز ڈیولپ ہوئیں اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے پلان کے مطابق تھیں، پھر جب ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر بیاب و گیاہ زمین مکہ میں چھوڑ کے آئے، اور پھر وہ کیا وقت تھا، کیوں نہ یاد کریں اس مشکیزے کو اور اس کے پانی کو اور ان کھجوروں کو، اور پھر اس وقت کو اور اس مقام کو. میں اس بستر کو بھی یاد کرنا چاہتی ہوں، ریت کا بستر، ریت کا تکیہ، اور میں اس محبت کو بھی یاد کرنا چاہتی ہوں جو ایک بچے کے ساتھ اس کی ماں کی تھی، اور میں اس باپ کی دل کی تکلیف کو بھی یاد کرنا چاہتی ہوں جو اپنے بیوی اور بچے کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا تھا. اور پھر میں اس توکل کو کیوں نہ یاد کروں. سفر حج کے لیے ہم جس گھر میں جاتے ہیں، ان جذبوں اور ان خصوصیات کے بغیر تو وہ گھر نہیں بنا تھا. اور سیدہ ہاجرہ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کس کے حکم سے مجھے یہاں چھوڑے جا رہے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا دیا، تو آگے بڑھ کے سوال کیا کیا اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا. تو سیدہ ہاجرہ کا یہ کہنا کیسے نہ یاد کروں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. مجھے حج کے حوالے سے یہ الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اس سرزمین پر بھی جانے سے پہلے بھی، جا کے بھی، کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. ریئلی آج کی دنیا جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں اتنا ڈپریشن ہے، جہاں لوگ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے مسائل کا شکار ہے، کوئی انگزائٹی کا شکار ہے، کہیں جو ہے وہ تکلیف اپنی آخری سطح پہ پہنچی ہوئی ہے، بچے بڑے، کتنا زیادہ انہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضائع ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا. اور مجھے ضرور یاد کرنا ہے ایک لڑکی، جوان سال لڑکی ہے جس کی گود میں بچہ ہے، اور جو اپنے شوہر کو رخصت کر رہی ہے اور یہ اعتماد دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور پھر جدائی ہے، پاس کوئی موبائل نہیں ہے، رابطہ کہیں ہو نہیں سکتا، بھوک کا عالم ہے، نہ کوئی درندہ ہے، نہ چرند پرند، نہ پانی، نہ دھرتی کچھ اگاتی ہے. لیکن وہاں تو وہ کچھ ہونے والا تھا جو دنیا کے کسی گوشے میں نہیں ہونا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سرزمین پر، اس دھرتی پر ایک بچہ اور اس کی ماں. میں کہتی ہوں لوگ کیوں نہیں اس پہ غور کرتے، لوگ کیوں نہیں اسے سوچتے، ماں کا کیا رول ہے. عام ہے کہ تو قربانی سے ملتا ہے جی، اور وہ قربانی اور وہ یہ پہلی قربانی تھی نا، پہلی قربانی تھی. ہجر کی قربانی کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہوتی. اور ایک ایسے جنگل بیابان میں، اور جس طرح بھی آپ نے منظر کشی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایک نقشہ کھینچا ہے کہ آپ کا بستر بھی ریت کا، آپ کا تکیہ بھی ریت کا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر، یہ جو حج کی سعادت ہے، اس کے اندر یہی بات پنہا رکھی ہے کہ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو قربانیاں تو دینی پڑے. اور پھر اب دیکھیں حج پہ جانے والوں کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہو گئی مائنڈ سیٹ. وہ کہتے ہیں ہمیں کیسا گروپ ملے گا، فیسلٹیز کیسے ہوں گی، کھانا کیسا ہوگا، باقی معاملات کیسے ہوں گے، اور گلے شکوے اور بہت کچھ. پھر کیسے نہ یاد کریں اس ماں اور بچے کو جو
صحرا میں تنہا چھوڑ دیے گئے تھے. اللہ اکبر. اس وقت بھی اللہ اکبر ہی تھا. سیدہ ہاجرہ کا کھجوریں کھاتے رہنا، پانی پیتے رہنا، بچے کو دودھ پلاتے رہنا، پھر سب کچھ ختم ہو جانا، اور پھر ان کا دیوانہ وار صفا اور مروہ پہ جا کے پانی کو تلاش کرنا. کوئی ہے. یقین تھا نا دل کے اندر. جانتی تھی کوئی انسان نہیں ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بیلیف تھا کہ وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ بلیف کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر اب دیکھیں کہ میں کیسے بھول جاؤں زمزم کو. 7 چکر کاٹے تھے اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پانی دے دیا. مجھے وہ پانی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. مجھے اس پانی سے بہت محبت ہے، اور میری محبت تب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب میں اس کو کہتی ہوں، سوچتی ہوں، امیجن کرتی ہوں کہ وہ ہماری ماں کا پانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پانی جب یعنی عطا کیا، زمزم کا پانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بلبلا رہے تھے اور فرشتے نے آ کے اپنی ایڑی ماری یا پر مارا اور چشمہ پھوٹ نکلا. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ پانی جس کے کنارے وہ بیٹھی تھی اور قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں سے گزرے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں رہائش رکھ سکتے ہیں. اور سیدہ ہاجرہ کا یہ کہنا، مجھے ان کی فراست پہ بہت حیرت ہوتی ہے. آج ویمن امپاورمنٹ کی کتنی باتیں ہوتی ہیں. کیا دنیا میں کوئی ایسی عورت، کوئی ایسا مقام بھی موجود تھا یا ہے کہ ایک اکیلی عورت صحرا میں ہے لیکن اتنی باشعور ہے، اپنے رائٹس کو اتنا پہچانتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہاں آباد تو ہو سکتے ہو لیکن پانی پر میرا حق ہوگا. سنگل ریسورس ہے یہ، سرزمین حج ہے، یہاں اللہ کا گھر بننا ہے. کیا سکھانا چاہتے تھے؟ تو اب ڈبیٹ ہی پڑی ہے، عورت تو اکیلی، اور مطلب اس کے اوپر اتنی ڈبیٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی اپنے گھر کی بنیاد ایک اکیلی عورت کے توسط سے رکھوائی. جی، اور گھر کی بنیاد بھی، اور آپ اگر دیکھیں تو اس بلد امین کی بنیاد، بلد امین کی بنیاد. اور وہ ایک ایسی عورت، یعنی آج کوئی دنیا کا شخص نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو تنہا جنگل میں چھوڑ آئے تو مجھے وہ شخص بھی نکال کے دکھائے. اچھا، مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا عورتوں کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی سہولتیں دے دیں، ان کو امپاورڈ کر دیں، ان کو نوکریاں دے دیں، امپاورڈ کر دیں ان کو. دو طرف ہے، ایک یہ والی بات ہے، دوسری یہ بات ہے عورت تنہا نہیں جا سکتی. عورت یعنی دوسرا عورت تو بس ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت اس کو مجھے لگتا ہے کہ جیسے دریا کے 2 دھارے ہوتے ہیں نا، 2 کنارے ہوتے ہیں جو آپس میں کبھی نہیں ملتے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بالکل یعنی فطرت سے بھی نکال دینا چاہتے ہیں، جی بالکل. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو فطرت پر چلانا چاہتے ہیں لیکن قید کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اپنے کانسیپٹ کے تحت، نئی کانسیپٹ کے تحت. اپنا کانسیپٹ جب بیچ میں شامل ہو جاتا ہے تو ریالٹی گم ہوتی ہے نا. تو اس میں کبھی کوئی لفظوں میں گم ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مطلب مختلف چیزوں میں بہت ساری سفر میں جتنا دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو سنت بنا دیا، مثال بنا دیا. ہم صحیح کو دیکھیں، ہم زمزم کے پینے کو دیکھیں، ہم ان چکروں کو دیکھیں. آپ ذرا امپاورمنٹ تو دیکھیے. ہاں، اور ایک دنیا بھر میں بنا دیا. دنیا بھر میں وہ کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہر زمانے میں پہنچے؟ وہ زمزم ہی ہے. اور جی وہ زمزم ہے. کوئی مسلمان کسی خطے میں رہتا ہے، آپ اس سے یہ سوال پوچھ لیں کہ آپ نے کبھی زمزم پیا ہے تو وہ کہے گا جی ہاں. جی، وہ غریب ہے یا امیر ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ حج کے مناسک میں دیکھیں، صفا مروہ کی سعی ہے. آج اگر دنیا میں بہت سارے جھگڑے ہیں، میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہمیں قرآن و سنت سے الگ نہیں ہونا کہیں بھی. ہم نے اسی کی اتباع کرنی ہے، لیکن یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صفا مروہ میں ایک عورت کے عمل کو اتنا زیادہ ویٹیج کیوں دیا. مرد بھی صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں، اور کہیں بھی یعنی کسی کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ ہم عورت کے پیچھے چل رہے ہیں
یا عورت کو جو ہے وہ فلاں مقام دے رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اعمال ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ عورت کے پیچھے ایسا کر لیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ریالٹی کی گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کر دیکھنا چاہیے. عقل آتی ہے, عورت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں, مطلب یہ ایک سو کال میں تو ہم اس میں ایک عام معاشرے کی بات کر رہی ہوں, اور یہ اس کے ایسنس کو سوچتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کہا القرا, اس کی بنیاد ایک عورت سے رکھوائی. کا مطلب ہی روٹ ہے. روٹ ہے, تو جو آپ کی روٹ ہے کو کیسے اس کے بارے میں آپ کے دل میں کیوں وسعت نہیں ہے, گھبراہٹ ہے ہر طبقے میں. جی. اور ویسے کسی حد تک گھبراہٹ یعنی اگر دیکھا جائے تو درست بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کھل کے کسی اور موقع پر بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن مجھے ضرور یہ کہنا ہے کہ اس گھر کی آباد کاری کے لیے اور اس سے پہلے, یعنی اس گھر کی بنیاد سے بھی پہلے, اس سرزمین کے بارے میں جب اس کی آباد کاری کا ڈیسیژن ہو رہا تھا, وہ ڈیسیژن کس نے لیا؟ اس شہر کو کس نے آباد کیا؟ ایک عورت نے آباد کیا. ہمیں اس بارے میں یعنی یہ اس بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پروگرام کو قبول کرنا چاہیے. یہ کریڈٹ لیتے ہی رہیں گے جی انشاءاللہ. اپنی اس ماں کا یہ کریڈٹ ہم لیں گے. جی. اور پھر وہ پانی جو ہماری ماں کا پانی ہے, ہماری ماں کا پانی ہے, ہر ایک تک پہنچتا ہے. اپنی ماں کا پانی سبھی پیتے ہیں. عورت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ عورت کو کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ اپنی ماں کے پیچھے صفا اور مروہ کی صحیح ہم کرتے ہیں. عورت کو ہم کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ جس وقت یعنی سیدہ ہاجرہ اپنے بچے کو پال رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام تو وہاں نہیں آ رہے تھے. مجھے ضرور یہ بات آپ کے سامنے بھی رکھنی ہے, سب کے سامنے. ایک اکیلی عورت جس کو اس کے شوہر نے اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے, کوئی فیسلٹیز نہیں, کہیں کوئی کانٹیکٹ نہیں, کسی قسم کی کوئی رسپانسبلٹی اور نہیں لی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذمہ داری پہ چھوڑا ہے. اس اکیلی عورت نے اپنے بچے کی کتنی عمدہ تربیت کی. آج کہتے ہیں کہ بروکن ہوم کا بچہ ہے, اس کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے, فلاں جو ہے باپ توجہ نہیں دیتا, باقی لوگوں کا یہ رول ہے, اس لیے بچے خراب ہیں. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مثال بنا دی کہ ایک اکیلی عورت بھی ہو تو اس کا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے کہ اقبال جیسا شاعر بھی کہہ اٹھے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا بھی تو دنیا کے لیے مثال ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وقت گزرتا رہا اور کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا چکر لگا, اور ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو بیٹے سے کہا, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹا کیسا ہے؟ کہتا ہے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے, ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں ماں کا توکل ہے, ماں کا صبر ہے, اور بیٹے کے اندر بھی وہی صفات ہیں, توکل اور صبر. اور پھر آپ یہ دیکھو کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینڈھے کو قربان کروا دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گھر کو تعمیر کریں. تو ہمیں ضرور دیکھنا تھا کہ جس گھر کا طواف کرنے کے لیے, جس گھر کے گرد چکر کاٹنے کے لیے ہم بے چین ہوتے ہیں, ہم اتنے بے چین ہوتے ہیں, اس گھر کی تعمیر میں وہ کون سی کیریکٹرسٹکس ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر پیدا کرنے کا موقع دیا, لیکن وہ خصوصیات محرومیوں کی وجہ سے آئی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بیلیف کی وجہ سے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے 30 بڑی بڑی قربانیاں دی. قربانیوں کی ایک داستان ہے, اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر میں کام کرنے کا موقع دیا, عراق کی سرزمین سے, مصر کی سرزمین سے, پھر کس طرح سے اس سرزمین پر وہ پہنچے جہاں آج انسانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی, اور پھر کس طرح سے مکہ میں بچے کو چھوڑا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ علاقہ جہاں پہ انبیاء کی ایک بڑی تعداد
جہاں پہ رہی، جہاں پہ ان کا گزر بسر رہا، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی. گھر کس دور میں بنا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے. آپ اس جذبے کو بھول سکتے ہیں؟ ربنا تقبل منا. جھکاؤ ہے، تواضع ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، توکل ہے، صبر ہے اور فیوچرسٹک اپروچ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ تو قبول کر لے اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی توفیق دی. تو یہ میں چاہتی تھی کہ حج کے سفر سے پہلے یہ سفر جو عملی طور پر کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو ذہنی سفر کر رہے ہیں وہ بھی، سب اس بات کی طرف توجہ ضرور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنوانے کے لیے کس طرح سے یہ اپنی تقدیر میں فیصلہ کیا، اور کس طرح کی تدابیر پھر اختیار کی گئیں، اور کس طرح سے جب گھر تعمیر کیا تھا تو جذبے کیا تھے. پھر کیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمارے رب انہی میں سے رسول مبعوث کر دے جو انہیں تیری کتاب کی آیات تلاوت کر کے سنائے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے. سوچیں کتنے ہزار سال کے بعد دعا پوری ہوئی، لیکن دعا کہ گھر کی آباد کاری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توسط سے ہی ممکن ہوگی. جو کرنے کا کام ہے وہ ضرور کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی انہیں یہی حکم دیا، ان سے عہد لیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اس کی صفائی ستھرائی، اس کی پاکیزگی، اور اس کی یعنی مانوی اور عملی پاکیزگی دونوں طرح کا خیال رکھو. حالانکہ ابھی وہاں پہ یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آواز کو ہر علاقے تک پہنچا دیا. یوں سفر حج شروع ہوا اور ہر علاقے سے لوگ آنے لگے. جزاک اللہ خیر استاذہ، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا اور ہمیں بالکل اس ماحول میں جانے کا موقع ملا. انشاءاللہ یہ سفر تو جاری رہے گا، لیکن بس وقت ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اگلی چیزوں کے بارے میں حج ہی کے موقع پہ موضوع پر بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کا بھی دل تڑپا ہوگا اور بے قرار ہوا ہوگا، لیکن حج کیسا سفر ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ بھی سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. اگلی ایپیسوڈ میں ہم حج ہی پر بات کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی